أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قل وكفى خير مما كثر وألهى أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سامعین، قرآن پاک کی مشہور آیت میں نے پڑھی ہے سورۃ المنافقون کی، اور نبی علیہ السلام کی ایک حدیث جو بڑی مختصر اور نہایت جامع معنی اور عبرت نصیحت کی حدیث ہے، اس کو میں نے پڑھی ہے. انشاءاللہ آج اختصار کے ساتھ اسی آیت ایسی حدیث پر گفتگو کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو مل کے توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو جو معجزات عطا کیے وہ بہت کئی قسم کے ہیں. کچھ معجزات ویسے تھے کہ آپ کے زمانے تک رہے اور آپ کے زمانے کے بعد ختم ہو گئے. ایک مرتبہ ہوا چاند کے دو ٹکڑے ہو جانا، یہ سارے آپ کے معجزات تھے، لیکن ایک مرتبہ ہوئی وہ ختم ہو گئے. اور بہت سارے معجزات ایسے تھے کہ آپ کی ساری زندگی وہ رہے، سمجھ گئے نا، لیکن آپ کی زندگی کے ساتھ ساتھ وہ معجزات بھی دنیا سے چلے گئے. لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ایسا معجزہ دیا کہ آپ کے زمانے میں بھی معجزہ تھا اور آج بھی ہے اور قیامت تک وہ معجزہ باقی رہے گا. وہ معجزہ ایک تو قرآن پاک ہے اور دوسری آپ کی حدیث. سمجھے نا، قرآن پاک بڑا معجزہ. اسی لیے ذرا دیکھیں، آج تک قرآن پاک میں نہ کوئی تبدیلی کر سکا اور نہ قرآن جیسی کوئی کتاب ایک آیت و سورت بھی بنا کے پیش نہیں کر پایا. اسی لیے آپ نے فرمایا کہ ہر نبی کو اللہ نے معجزہ دیا، ہم کو بھی دیا، لیکن نبی گئے ان کے سارے معجزات ختم ہو گئے. میں بھی جاؤں تو معجزات ختم، لیکن اللہ نے ایک معجزہ ایسا دیا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا. قرآن پاک آج بھی وہی چیلنج کر رہا ہے، قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، ایک سورت پیش کرو اور تمہارے جتنے بھی مددگار ہو سکتے ہیں سب کو اکٹھا کرو. لیکن آج تک فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، آج تک تو پیش نہیں کر سکے، آئندہ بھی کبھی پیش نہیں کر سکو گے. اسی طرح سے انہی قرآن کی قرآنی معجزات کی طرح آپ نے ساتھ فرمایا ایک معجزہ میرا یہ بھی ہے، اوتیت جوامع الکلم، اللہ تعالیٰ نے مجھے جوامع الکلم عطا کیا. جوامع الکلم کیا ہے؟ جامع کی جمع جوامع. جوامع الکلم کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ صلاحیت عطا کی ہے، مجھے ہم سے پہلے کسی کو نہیں تھی، کہ چھوٹے سے جملے میں معمولی سے چند کلمات کے اندر اتنی باتیں میں بیان کر دوں، اتنی باتیں میں بیان کر دوں کہ کوئی اس کی شرح لکھنے کے لیے بیٹھے تو بہت ساری لمبی باتیں ہو سکتی ہیں. انہی میں سے ایک حدیث یہ ہے، ما قل وکفى خیر مما کثر وعلا. دو جملے. اور بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ ایک مرد آپ نے ساتھ میں لوگوں ابھی جبرائیل امین واپس جا رہے اس کو پہنچا کر کیا ہے، ما قل وکفى خیر مما کثر وعلا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے مسائل اس میں حل کر دیا. فرمایا ما قل وکفى، جو تھوڑا ہو تمہارا رزق، تمہارا کاروبار، تمہارے ذرائع آمدنی، ما قل وکفى، جو تھوڑا ہو اور کفایت کر جائے.
انسان کو اللہ تعالیٰ تھوڑا دیا لیکن اس میں اتنی برکت دے رکھی ہے کہ کفایت ہو جاتی ہے، کافی ہے، عزت کی زندگی انسان کی گزر جا رہی ہے۔ اللہ سے فرمایا خیر مما کثر والہا، یہ رزق گرچہ تھوڑا ہی ہے لیکن کفایت کر جاتا ہے، کسی کے سامنے پھیلانے کی نوبت نہیں آتی۔ خیر مما کثر والہا، یہ رزق بہت ہی بہتر ہے تمہارے حق میں۔ اس رزق سے کثرا اللہ نے دیا تو بہت زیادہ، لیکن والہا، اس رزق یا بڑے رزق نے تم کو اپنے اندر مشغول کر کے اللہ تعالیٰ سے غافل کر دیا۔ یہ رزق کے معاملے کو عام طور پر انسان کے پاس مال جتنا آتا جاتا ہے اتنا ہی اپنا کاروبار بڑھاتا ہے۔ جانتے ہیں مال کے حرص ایسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یشب ابن آدم، انسان آدم کی اولاد کی ساری چیزیں بوڑھی ہوتی ہیں، 25 30 40 سال کے بعد آنکھیں بوڑھی ہوگی، بغیر چشمے کے نظر نہیں آئے، چشمہ لگانے کے باوجود ہر 6 مہینے کے بعد ڈاکٹر صاحب کا چیک کراتے اور نمبر بڑھ جائے گا، پھر بھی کہتے ہیں ہاں پورا پہلے کا برابر نظر نہیں آ رہا۔ دیکھیں آنکھیں بوڑھی، کان بوڑھا ہوتا ہے اور یہاں تو کھٹنے سب کے بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ جسم کی ہر چیز اللہ سے فرماتے ہیں آدم کی اولاد کی بوڑھی، کوئی ایسا عضو نہیں ہے جو کہے کہ ہمارا عضو جوان ہو رہا ہے۔ ہڈیاں دیکھیں، جوڑ دیکھیں، سر کے بال دیکھیں، داڑھی کے بال دیکھیں، آئینے میں کبھی کھڑے ہو کر کے اپنے چہرے کی حیت دیکھیں، جسم اور پرانے آپ بچپنے اٹھائیں تو کبھی ایک جیسے نہیں۔ ہر گڑ انسان کے ایڑی سے لے کر کے چوٹی تک، اندر سے لے کر کے باہر تک، ابھی ماشاءاللہ ان کو کہا جائے بھائی ذرا کھانا اور کھانے نہیں بھائی، زیادہ کھا لیتے تو میدا برداشت نہیں کر سکتا، پہلے کچا بھی جما رہا ہے تو برداشت کر لیتا۔ اندر کی بھی چیزیں یکساں ہیں، کوئی چیز انسان کی ایسی نہیں جو بوڑھی نہ ہوتی ہو، لیکن اللہ کا فرمایا 2 چیزیں جتنا بوڑھا ہوتا ہے وہ جوان ہوتی ہیں، ساری چیزیں بوڑھی، اور 2 چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ ایک تو حرص ہے، کس کی حرص؟ مال، اور دوسرے لمبے لمبے پلان ہیں، ابھی یہ کرنا ہے اور یہ کرنا ہے اور اتنا اللہ اکبر۔ آج ہمارے انسان کی ساری چیزیں بوڑھی ہوتی ہیں، 2 چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ جوان ہوتی ہیں، اللہ اکبر۔ تو انسان جب اللہ کے ساتھ فرمایا، صحیح بخاری مسلم کی روایت، لو کان لابن آدم وادیاں، آدمی کو سونے کی 2 وادیاں، کلو 2 کلو نہیں، کنٹل 2 کنٹل نہیں، سونے کی 2 وادیاں اگر انسان کو مل جائیں، کھڑا ہوا میدان میں وادی میں جہاں تک نگاہ جا رہی ہے، انجینئر نے بتایا بھائی یہ تو وادی سونے سے بھری ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں پھر ابھی بندہ اس سونا نہیں نکالنے دے گا، لابتغى ثالثا، سوچتا ہے 2 وادی ہے تو وادی میں ہو سکتا ہے کوئی تیسری وادی اور مل جائے۔ اب انسان تیسری وادی، دیکھو سونا رکھنے کی جگہ نہیں ہے کہ 2 وادیاں مل گئی ہیں، لیکن اس کو قناعت نہیں، حرص اس کی پوری نہیں ہوتی۔ اللہ لابتغى ثالثا، اللہ سے فرماتے ہیں تیسری وادی بھی ڈھونڈ لیا، نصیب والا تھا، 3 وادیاں اس کو کس کی مل گئی؟ سونے کی۔ ابھی بھی سونے کو نکالنا شروع نہیں کرتا، سوچتا ہے قبضہ جما لو، یہ تو کبھی بھی کام آئے گی، لیکن وہ لابتغى رابعا، 4تھی وادی ہو سکتا ہے کہیں مل جائے، ڈھونڈا 4تھی وادی میں مل گئی۔ بیوقوف کو 4 وادیاں سونے کی، 4 کلو کنٹل نہیں، 4 وادیاں مل گئی، لیکن ابھی طبیعت اس کی بھری نہیں۔
پھر مزید ڈھونڈتا ہے. اللہ رسول نے کتنی پیاری نصیحت کی, لا یملأ فاہ الا التراب. انسان کی حرص کو قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی چیز دنیا میں نہیں جو پوری کر سکے. قبر کی مٹی اس کو سیدھا کر دیتی ہے, سمجھ گئے نا. اب وہاں جانے کے بعد دعونی ذرا چھوڑو واپس آنے دو دنیا. اللہ لا یملأ فاہ الا التراب. ذرا سوچیں, یہ انسان کی حرص اور یہی چیز ہے جو انسان کو سب سے زیادہ دین سے غافل. سمجھیے نا, عام طور پر انسان کو غفلت میں ڈالنے والی چیزیں کیا ہوتی ہیں اس کا. اسی لیے دوسری روایت یاد آئی ہمیں, یہ بھی بس صحیح ہے ان کی روایت. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں آدمی جائیداد بناتا ہے, پراپرٹی بناتا ہے, اور سورہ کہف کے اندر بھی یہی واقعہ بیان کیا گیا ہے. دو بھائیوں کا, وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ, دونوں بھائی, دو سگے بھائی, اللہ دو بھائی ہیں. ایک کو اللہ تعالیٰ نے دین دیا, تقویٰ دیا, تھوڑے سے مال دیا, قناعت کر رہا ہے ماشاءاللہ, لیکن اللہ کو نہیں ملا. اور دوسرے کو اللہ نے بہت دے دیا. تو جس کے پاس کچھ زیادہ آ جاتا ہے اس کے پاس آپ مہمان بھی بن کر کے جائیں تو آپ کو اپنے گھر میں بیٹھانے کے بجائے چلے ذرا سا میں نے کچھ بنایا ہے دیکھ کر کے آئیں. انسان دکھانے کی فکر میں, ریاکاری کی فکر میں. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتی ہیں آدمی ساتھیوں کے لیے کھڑا ہو گیا یہاں روڈ پر, اے دیکھو یہ اتنی بلڈنگیں ہیں نا, مالی مالی, یہ بھی میری ہے, یہ بھی میری ہے, 300 فلیٹ اس میں ہیں, 400 اس میں ہیں. اللہ بڑے لمبی لمبی داستانیں سناتے, مالی ہاذا مالی مالی مالی, یہ بھی میرا مال ہے, یہ بھی میرا مال ہے, یہ بھی میرا مال ہے, یہ بھی میرے کاروبار. اللہ اکبر. اللہ سے فرماتے اس سے بڑا بیوقوف کون ہوگا, اس سے بڑا بیوقوف کون ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں میرا مال ہے. اللہ سے فرماتے وما مالہ الا ما وما مالک الا ما اکلت فافنیت. تیرا مال تو ہے کہ تم نے کھایا اور ختم کر دیا. ولبست فابلیت, جو پہنا وہ پرانا کر دیا. جس کی طرف تو اشارہ کرا تیرے بعد تیری نسل وارث ہونے والی ہے. اسی لیے اس حدیث پر غور کریں جس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نقل کیا. اللہ بلکہ ایک حدیث میں اللہ نے فرمایا آدمی ایکم, تم میں سے کون انسان ہے, ذرا سنیے, ایکم احب الیہ, تم میں کون ہے جس کو اپنے مال سے محبت ہے. صحابہ کرام نے کہا کلنا نحب, ہم میں سے ہر آدمی اپنے مال ہی سے محبت کرتا ہے. میں نہیں, اللہ رسول کی نصیحت ایک جملے کی ما قل وکفى خیر مما کثر, ایک دو جملے ہیں, لیکن اللہ کے رسول نے سب کچھ اس میں رزق کے معاملے, ارث, تمام ذکر الہی میں غفلت ڈالے, ساری چیزیں بیان کر دی. نبی علیہ السلام منبر سے اترے, ہاں تم میں کون ہے جو اپنے مال سے زیادہ محبت کرتا ہے, دوسروں کے مال سے کم کرتا ہے. رسول ہم میں سے ہر آدمی اپنے مال سے محبت کرے, دوسروں کے مال سے کیسے محبت کرے گا. اور فرمایا نہیں, تم میں سے ہر آدمی اپنے مال سے محبت کم کرتا ہے اور دوسروں کے مال سے محبت زیادہ کرتا ہے. اللہ رسول یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدمی کو اپنی چیز سے محبت ہوگی, دوسروں کی چیز سے کیسے محبت کرے گی. آج اگر انکار نہ کرو, معاملہ یہی ہے, تمہاری فطرت ہے. تم میں سے ہر انسان اپنے مال سے محبت کم اور دوسروں کے مال سے محبت زیادہ. رسول وہ کیسے, آنے پہ ذرا سوچو, تیرا مال تو ہے جو کھایا اور پہن لیا, یہ تیرا مال ہے, اور جن کو تو اپنا مال سمجھتا ہے وہ تیرا مال کیا, تو تیرے ورثہ کا ہے. اور اس کو اس طرح سننے کی ترمذی کی حدیث اور بات آگے ہو جائے گی. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بکری تھی, بکری بیمار ہو گئی, مریض ہوئی, علاج کیا, معالجہ کیا, جانوروں کے جو علاج معالجے کے لوگ ان کو بلایا تھا, کو دکھایا, لیکن بیماری بڑھتی گئی. نبی علیہ السلام صبح آئے, عائشہ
کیا بکری ٹھیک نہیں ہو رہی، نہیں صحیح ہو رہی، کوئی دوا نہیں، آپ خرید پوچھتے ہو چلیں گے باہر چلیں گے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا شاید بکری مر گئی تو نقصان ہوگا، ایسا کرو ذبح کر ڈالو اور اس کو تقسیم کر دو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بکری ذبح کروائی، پوری بکری صدقہ کر دیا، صرف بکری کا ایک دستہ، اللہ رسول کو یہ گوشت بڑا پسند تھا، ایک دستہ رکھ کے پوری بکری صدقہ کر دیا۔ نبی علیہ السلام آئے تو چونکہ بکری بیمار تھی، آپ پلٹ کے آئے تو دیکھا بکری غائب ہے۔ آپ نے پوچھا عائشہ بکری کہاں گئی؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے سوچا مر جائے گی تو بیکار جائے گی، اس لیے بہتر ہے ذبح کرو، اللہ مالک ہے۔ تصدقتها كلها الا القطيف، ہم نے ساری بکری ذبح کرنے کے بعد سارا گوشت صدقہ کر دیا، صرف ایک موڈھا اور دستہ باقی رکھا کیونکہ اپنے اور آپ کے لیے۔ اللہ سے فرمایا عائشہ نہیں تو نے کیا کیا؟ تو نے سب اپنے لیے رکھا اور یہ موڑا جو ہے بیکار۔ اللہ رسول نہیں تصدقتها كلها الا القطيف، پوری بکری میں نے صدقہ کر دیا، صرف ایک موڑا میں نے باقی رکھا۔ عائشہ ایسا نہیں، تم نے پوری بکری صدقہ کر دیا الا القطيف، موڑے کو نہیں کیا۔ تو یہ کیسے؟ سوچ رہی تھی کہ اللہ سمجھے نہیں، وہ جو گوشت پر کوئی مکھی بچے سے بچنے کے لیے رکھ دیا، کپڑا ڈال دیا، اٹھائی ایسا دیکھیے یہ پوری بکری ہم نے دے دی، یہ موٹا رہ گیا بس۔ اللہ سے فرمایا عائشہ میں نے پہلی مرتبہ سمجھ لیا، اس کو کھول کے دکھانے کی ضرورت ہے۔ پھر سنو، پوری بکری تو نے اپنے لیے رکھا اور اس کا موڑا جو ہے وہ گیا، نہیں سمجھ۔ اللہ سے فرمایا عائشہ تم بات کیوں نہیں سمجھتی؟ جو تم نے بکری ذبح کیا، صدقہ کر دیا، وہی تو نے آخرت میں اپنے لیے جمع رکھا ہے۔ قیامت کے دن حشر کے میدان وہی بکری کا حصہ تمہیں کام آئے گا جو تم نے صدقہ کر دیا گیا۔ اصل مال تو وہ ہے جو تو نے صدقہ کرے، وہ تیرا مال ہے۔ رہی یہ مال موڑا تو عائشہ کیا ہوگا؟ تم پکاؤ گی، ہم دونوں کھائیں گے، کوئی مہمان آ گیا ہو تو روٹی کھا لے گا، اندر گیا فضلہ بنا، سب دوسرے دن گٹھل میں چلا گیا، اس سے تمہیں کیا ملا آخرت میں؟ آپ حضرت عائشہ کے سنت اللہ اکبر، یہ ہے میری بھائی آدمی کا اپنا مال ہے، یہ اپنا مال ہے۔ اسی لیے اللہ اکبر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آدمی کہتا ہے ہمارا مال ہے، میرا مال تو ہے جو تو نے کھا لیا، اور تیرا مال وہ ہے جو تو نے صدقہ کر دیا، جو باقی رکھا ہے بینک بیلنس یا یہ ظاہری جائیداد پراپرٹی، یہ تو مرنے کی دیری ہے، ہو سکتا ہے کوئی اولاد تمنا بھی کرا، بوڑھا مرے گا پورے قبضے میں آ جائے، یہ تمہارے مال ہے۔ میری بھائیوں، اللہ رب العالمین نے فرمایا، اللہ سے فرمایا انسان کو سب سے زیادہ یہی چیز غفلت میں ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم ایمانکم اللہ کرو۔ نہ اللہ نے کسی کافر کو، نہ یہودی کو، نہ عیسائی کو، نہ بدھ کسی کو نہیں خطاب کیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے جب اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا کہے تو خوب غور سے توجہ سے سنو، کیوں کوئی بہت بڑی بات ہے جس کی نصیحت اللہ تعالیٰ تم کو کرنا چاہتا ہے، کوئی بڑی خطرناک چیز ہے جس سے اللہ تعالیٰ تمہیں بچانا چاہتا، اسی لیے دنیا کے سارے لوگوں کو شروع کر کے ایمان والو تم کو خطاب کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، ایمان والو خبردار، کاروبار کرو، دنیا داری کرو، تجارت کرو، جائیداد اور پراپرٹی بناؤ،
بنانے سے اللہ منع نہیں کرتا، بس اتنا نہ اس کے پیچھے پڑ جاؤ کہ اللہ تعالیٰ کی یاد اور یاد میں غفلت ہو، اور اللہ کے بات اور اطاعت سے لاپرواہی ہو، اور آخرت کو بھول جاؤ، دنیا ہی رہ جائے، آخرت کو نظر انداز ہو جاؤ۔ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہارا مال، تمہاری اولاد اللہ کی یاد، اللہ کی عبادت، اللہ کے اطاعت، شریعت کی پابندی، آخرت کی تیاری کرنے میں کوئی چیز رکاوٹ نہ ڈال دے۔ اور وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جس نے ایسا کیا، کیسا کیا کہ مال اور اولاد میں، تجارت کاروبار میں پھنس کر کے انسان اللہ کو بھول گئے، دنیاوی نقصان تو نہیں برداشت کر سکتا، دین کا کتنا بھی نقصان ہو اس کی پرواہ نہیں، دنیا اور دنیا داری، آخرت اور دینداری پر غالب۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جس نے ایسا کیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو یہی یہ جو آخرت میں بڑا خسارہ اٹھانے والے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خسارے سے بچائے۔ آپ نے اسی کی طرف اشارہ کیا، لوگوں ما قل و کفا، گرچہ اللہ نے تھوڑا دیا ہے لیکن اس کے اندر دو خوبی اللہ، ایک تو اللہ نے برکت دیا ہے جس سے تمہارا عزت کے ساتھ گزارا ہو جاتا ہے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہیں آتی، اور دوسری خوبی کیا ہے، اتنا اللہ نے رزق دیا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ تم اللہ کی عبادت، اطاعت و ذکر اذکار بھی کر لیتے ہو، آخرت کی فکر بھی کر لیتے ہو۔ یہ رزق تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے، برکت والا ہے، مما کثر و الہا، اس زیادہ رزق اور کاروبار سے جس نے تم کو اپنے اندر مشغول کر لیا۔ اور یہ کاروبار، بزنس، مال دولت، تجارت، دنیا داری جب انسان کو اپنے اندر مشغول کر لیتے ہیں اور ان کی محبت غالب آ گئی، دنیا کا کوئی خسارہ برداشت نہیں ہے، لیکن آخرت روزانہ 5 وقت کی جماعت چھوٹ جائے اس کی پرواہ نہیں ہے، ایک دن اگر آمدنی کم ہو تو اس کی تو بڑی فکر ہے، لیکن انسان نماز چھوڑا 5 وقت کی جماعت۔ اب آپ ذرا بتائیں، ایک حساب آپ بتائیں، اگر آدمی باجماعت نماز پڑھنے کے لیے مسجد آتا، ٹھیک ہے نا، 5 وقت کی نماز، باجماعت نماز پڑھتا تو کتنی نماز پڑھنے کا ثواب پاتا وہ؟ 27 کا حساب لگا، چلو 25 کا حساب لگا، کتنے ہوتے ہیں؟ ارے ایک نماز پڑھے گا باجماعت، تنہا پڑھے گا تو ایک نماز کا باب، اور جماعت پڑھے باجماعت پڑھے گا تو چلو 25 کا لگا، 27 کا لگا، کتنے ہو گئے؟ 125۔ اور جو بے ایمان نہ آیا، جماعت چھوڑ دیا، اس کو صرف کتنا؟ صرف 5۔ 120 نماز کا خسارہ اٹھا رہا ہے، یہ صرف خسارہ یہ اٹھایا۔ پھر مسجد میں آیا ہوتا باجماعت نماز پڑھنے کے لیے، ایک ایک قدم پر ایک نیکی، ایک گناہ معاف، جنت کا ایک درجہ بلند۔ سمجھ گئے کتنا نقصان انسان نے اٹھا لیا؟ کب؟ جب انسان کو اللہ، انسان ایسی چیزیں راہ اختیار کرتا ہے جس میں آخرت کی، دین کی بڑی غفلت اور لاپرواہی ہو جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، بہت ہی خیر و برکت کی چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اتنا رزق دے، کتنا بھی رزق دے، لیکن رزق کی محبت، دنیا کی محبت آخرت کی محبت پر غالب۔ ان هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا۔ قرآن پاک میں مختلف مقامات پر دنیا کی محبت اور اہمیت، دنیا کی قدر و قیمت اگر آخرت و دین پر، اللہ اس کے رسول کی محبت پر، آخرت کی فکر پر غالب آتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا نقصان کیا ہوا؟ انہا، سب سے پہلے وہ انسان آخرت کو قبر اور حشر
فکر نہیں دیتی. اس لیے فرمایا ان هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. یہ لوگ دنیا سے محبت کرتے ہیں اسی لیے قیامت جیسے بھاری بھرکم مشکل دن کو نظر انداز کر دیا ہے, بھلا دیا ہے. کیوں بھلایا؟ آخرت جیسی چیز کو کیوں بھلایا؟ چونکہ دنیا کی محبت اس کے دل میں غالب ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ کتنی بھی دولت کتنا بھی کاروبار دے لیکن اللہ تعالیٰ میرے لیے اس کو رحمت بنائے, کبھی زحمت اور مصیبت نہ بنائے. سمجھ گئے نا؟ اگر انسان اللہ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ادب المفرد کے اندر نقل کرتے ہیں اگر انسان کو اللہ تعالیٰ کتنا بھی مال دے لیکن دین نہیں متاثر ہونے دیتا تو اللہ سے فرماتے ہیں نعم المال للرجل الصالح. ایک شریعت کی پابندی کرنے والا شریعت کی پابندی کرنے والا نیک اعمال کرنے والے انسان کے لیے مال بھی کتنی بڑی نعمت ہو جاتی ہے. کیوں؟ اپنے مال کے ذریعے مزید نیکیاں اکٹھا کرتا ہے, مزید اللہ رب العالمین کے ہاں اجر و ثواب حاصل کرنے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا ہی بنائے کہ جس کے دل میں آخرت کی محبت, دین کی محبت, آخرت اور فکر آخرت اور قبر کی فکر زیادہ ہو. اللہ تعالیٰ جب تھوڑا دے تو کنات کرنے والا بنائے اور زیادہ دے تو اللہ تعالیٰ ایسا مال نہ ہمارے لیے زحمت تو ہمارے لیے رحمت ہو. اس مال سے اس خوشحالی سے مزید فائدہ اٹھا کر کے زیادہ تر نیک اعمال ہم مراد کر سکیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات کی توفیق دے. باقی شاید اگلے جمعے کو اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.